اللہ تعالیٰ نے اس ذات کی سیرت کو بیان کیا ہے تو ہم اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہ ہم کچھ حصہ ڈال کے اپنے آپ کو کامیابی کے راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، کہ اے تمام دنیا کے انسانوں، اے پوری دنیا کے وہ لوگ جو انسانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے اندر تمام مخلوقات سے ایک ممتاز چیز کو پاتے ہیں جس کا نام انسانیت ہے، انسانیت کا دعویٰ رکھنے والے، انسانیت کا مادہ رکھنے والے، انسانیت کو اپنے اندر سمجھنے والوں، اس بات کو سنو اور سمجھو کہ یقیناً تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آ گیا ہے۔ قد جاءکم الرسول، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے آنے کے تذکرے کو بیان کیا کہ اس فلانے قوم میں ہم نے رسول کو بھیجا، صرف رسول کا لفظ لایا۔ ایک عربی میں لفظ ہے رسول اور الرسول، ایک الف لام لگتا ہے اور ایک بغیر الف لام کے ہوتا ہے۔ یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی انسان عربی جملے کو استعمال کرتا ہے، عربی ورڈز کو استعمال کرتا ہے، اس میں اگر الف لام لگاتا ہے تو وہ ایک خاص شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ایک خاص آدمی کی طرف اس کی خصوصیت کی وجہ سے اس کے ساتھ الف لام لگا کے اس کی شخصیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر سمپل کہا جائے رسول ہے یا فلانا آدمی ہے تو اس کی اہمیت اتنی نہیں بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کے تذکرے کو بھی کیا کہ فلانے نبی کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا، ہم نے عیسیٰ کو بھی رسول بنایا، ہم نے موسیٰ کو نبی کے ساتھ رسول بھی بنایا، بہت سارے نبیوں کو رسول کی شخصیت سے نوازا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ آیت نازل کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص توجہ دلائی پوری انسانیت کو۔ وجہ یہ تھی کہ میں ایسی شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں اور ایسی شخصیت کو تمہارے درمیان مبعوث کر رہا ہوں جس کی عظمت تمام انبیاء سے بالا تر ہے، جس کی عظمت تمام جہانوں سے بڑھ کر ہے، اور جس کو ہم نے تمام انبیاء کا امام بنایا، تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے، تو وہ امتوں کا بھی سردار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو ایک قوم دی، اس نبی کو امیر بنایا، اس نبی کو سردار بنایا اور دوسری قوم کو اس کا تابع بنایا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، تمام انبیاء کو ان کے تابع رکھا اور تمام انبیاء سے بڑھ کر مقام بڑھایا، اور امتوں کا اور نبیوں کی عمریں زیادہ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہمیت بتائی ہے، مقام بتایا ہے کوانٹیٹی کی، کوالٹی کی نہیں، اس لیے کہ اس اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے نوح علیہ السلام کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے، اور اس میں بھی 23 سال وہ عرصہ ہے جس میں وحی نازل ہوئی، اسلام کا مکلف بنایا، دین اسلام کو نازل کیا، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، یہ 23 سالہ زندگی اور اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لیکن یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ساری امتوں کے کروڑوں سجدے سے بڑھ گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی ذات اور اہمیت کو بڑھا دیا اور یہ کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، کہ میں نے تمہارے درمیان رسول، ایک ایسے رسول کو نازل کیا ہے جس کو ہم حق دے چکے ہیں، وہ حق دے کر ہم نے مبعوث کیا ہے، اور اس کی اہمیت کو ہم نے بڑھا دیا کہ تم اس کی نقل کرو گے تمام امتوں سے تمہاری عبادت بڑھ جائے گی۔ تم نماز پڑھو گے، پہلی امتوں کے لیے بھی نماز نازل کی، تم روزے رکھو گے، پہلی امتوں کے لیے بھی روزے نازل کیے گئے، انہوں نے بھی اپنے نبی کی پیروی کی، انہوں نے بھی اپنے نبی کو فالو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی ہر عمل کو اپنی نبی کی سنت کر کے سمجھ کے ادا کیا، تو ان کے لیے اجر بڑھ گیا، اور تم بھی اپنے نبی کی سنت کو لے کے عمل کو آگے بڑھو گے، تمام امتوں سے تمہارا عمل بڑھ جائے گا۔
اس لیے میں نے پچھلے جمعہ کو ہجرت کے کچھ آثار نقوش آپ کے سامنے رکھے اور بیان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مقام بڑھا دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام قریش کے خاندان کے عام آدمی تھے، نرم دل تھے، اخلاق کے اعتبار سے بلند تھے، لیکن جب ایمان لایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا دوست بنایا، مجھے موقع دیا، مجھے ایسا موقع فراہم کیا، تو انہوں نے اپنی دوستی کا اور اپنی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس شخص سے میں راضی ہوں، میرا دوست سے تو بھی راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بھی راضی ہوں کہ میرے محبوب تم بھی راضی ہو جائے۔ مقام کس وجہ سے بڑھ گیا؟ اور پھر دوسرا قصہ جو میں نے بیان کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ رکھتے ہیں اور مکے سے باہر جانے کا ارادہ کر کے مدینے پہنچنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، لیکن ادھر سے کفار مکہ اور سردار مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو محمد اور اس کے دوست کو صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم کو پکڑے گا یا کو ہمارے سامنے پیش کرے گا، اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے۔ تو سراقہ بن نوفل کو اس بات کی لالچ لگی اور اس نے جو ہے اپنی مہارت کا استعمال کرنا چاہا، اس لیے کہ سراقہ وہ شخص تھا جو جاسوسی کے معاملے میں بڑا ماہر تھا، جو گھوڑا دوڑانے کے معاملے میں بڑا آگے تھا۔ اس نے کہا کہ یہ انعام میں حاصل کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جب بڑے بڑے مقابلے آتے ہیں تو اس میں مجھے ٹاپ میں گنا جاتا ہے، اور ابھی تو ایسے ایسے لوگ دوڑ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کہ جو اس مہارت میں حصہ بھی نہیں لے سکتے، تو میں تو پیچھے نہیں رہ سکتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ سراقہ بڑا ماہر ہے اور اس نے ہمارا پیچھا بھی کر لیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی اور خوشخبری دی کہ اے سراقہ، جو تجھے لالچ دی ہے ان لوگوں نے، یہ بڑی چھوٹی قیمت ہے، اور تیرے لیے وہ انعام ہے کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو کسر و کیسرا کے جو کنگن ہیں، جو مینارے ہیں، ان کے اوپر جو بادشاہ بیٹھتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھنے کے بعد جو بادشاہ کنگن لگاتا ہے، وہ کنگن بھی اتنے ہلکے نہیں کہ بادشاہ ان کے ویٹ کو اٹھا سکے، بلکہ اس کا نقشہ کھینچا ہے سیرت میں اس طریقے سے کہ جو کسر و کیسرا کا بادشاہ تھا، جب وہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا تو اس کے اوپر کا جو تاج تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ اگر بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا جائے، بادشاہ اس کے نیچے دب کے مر جائے، لیکن حکومت وقت نے اس کا انتظام یہ بنایا تھا کہ جو بادشاہ کا تخت تھا، جو ہرقل بادشاہ تھا، وہ جس مسند پہ بیٹھتا تھا، کسر و کیسرا کے محلات تھے، اس میں جو اس کی نشنت تخت نشی تھا، جہاں پر وہاں پر اس کے سر کے اوپر ایک زنجیر چھت سے لٹکائی ہوئی تھی، جس کے اوپر اس کی زنجیر کے ساتھ لٹکایا ہوا اس کا وہ تاج تھا، جس کے نیچے بادشاہ بیٹھتا تھا، اور صرف شکل کے طور پہ نظر آتا تھا کہ بادشاہ کے سر کے اوپر تاج ہے، حالانکہ اس کے سر کے اوپر پہنایا نہیں جاتا تھا، صرف لٹکایا جاتا تھا، کیونکہ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا، اور جو اس کے کنگن تھے وہ اتنے قیمتی تھے کہ کئی سالوں تک ان کی مثال دی جاتی تھی، بلکہ لوگ ان کی قسمیں لے کر آپس میں معاملے طے کرتے تھے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کسر و کیسرا کے میناروں کی اور اس کے کنگنوں کی اور اس کے زیوروں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا کہ جو 100 اونٹ تیرے لیے انعام رکھے ہیں، یہ بڑی چھوٹی قیمت ہے، اگر تو ہمارا پیچھا نہیں کرے گا اور ہمارے بارے میں جا کے کفار کو جاسوسی نہیں کرے گا، ان کو خبر نہیں دے گا، تو یہ وعدہ ہے تیرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائے گا کہ وہ کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ تو یہ بات ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے کہ وہ کم ہوتا ہے۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس چلا آیا، پیچھا چھوڑ دیا اور آ کر کفار مکہ سے کچھ نہیں بتایا، کہا تو اتنا ماہر ہے، نہیں ڈھونڈا، بولا بس مجھے نہ انعام چاہیے اور نہ اس معاملے میں مجھے حصہ لینا ہے، نہ اس کا جو ہے مجھے حصہ بننا ہے، مجھے آپ چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد وہ ایمان لایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور صدیق اکبر آیا، پہلے خلیفہ کا دور آیا، دوسرے خلیفہ کا پھر دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور۔ اس دور میں جا کر کسر و کیسرا کے جو محلات تھے
وہ اسلام کی طاقت کے ذریعے سے فتح ہوئے، اور جو یہ زیور تھے اور جو کنگن تھے یہ اسلام کے قبضے میں آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عوام سے فرمایا کہ سراقہ کہاں ہے؟ اس کو طلب کیا گیا، وہ ایمان لا چکے تھے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سراقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ایسی نہیں رہی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہ کی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بات معلوم ہے کیونکہ یہ بات میں نے خود بذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ سراقہ کو یہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بٹھایا مسند پہ، اور اس کے بعد اس کو کنگن پہنائے کیونکہ وہ اسلام کے قبضے میں آ چکے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ذات کی شخصیت کو بڑھایا اور اس کے مقام کو بڑھایا کہ اس کی بات کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، اور اس کی سنتوں کو جو عمل میں لائے گا اس کے مقام کو اللہ کتنا بڑھائے گا اس کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیج دیا ہے جو حق کو لے کر آیا ہے، تم میں سے جو شخص ایمان لائے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، اس کے لیے خیر ہوگا، وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ اصل زندگی آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ایمان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے پر ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا، تم تب تک اپنے ایمان کے درجے میں کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے ایسی محبت نہ کرو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے سامنے قیمتی رہ جائے، یعنی کہ تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ کیوں؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام اتنا بڑھایا ہے کہ میری امت کی کامیابی میری محبت میں رہتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے امت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی کہ ایک یہ مثال بھی بیکار ہے اگر یہ دی جائے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اس مثال کے علاوہ وہ مثال سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان دے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، جن کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا بیٹا کتنا بھی نالائق کیوں نہ ہو، لیکن باپ کی جو شفقت اور محبت ہے اس کے دائرے میں اپنا باپ ہر بیٹے کی خطا کو درگزر کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت نہ بھی کرے تو ان کے لیے کوئی بھی ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی شان میں فرق آنے والا نہیں ہے، لیکن امت کے لیے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور اس کے بعد جب تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا اور ایسے مقام پر بلایا ہے جہاں پر نہ کوئی کبھی نوری، نہ ناری، نہ سماوی، نہ عرضی کوئی شخصیت نہیں پہنچی، یہاں تک کہ جبرائیل امین بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے اگر میں ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پاس جلا دیے جائیں گے۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔